الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا حرم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا يستدل له طلبا بحق لا إله إلا الله بحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبيب وشباب أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما على جبت والتاغوت. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. صلى الله عليه وسلم. قبل اس کے کچھ باتیں اس کا حضرات سے گزارش ہے. ایک مرتبہ رسول حمد، 3 مرتبہ رسول اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور میری داد علی مرحومہ محمد عزیزان گرامی، افاضل طلبہ کرام، سورہ روم میں خداوند عالم میں ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے انسان کو فطرت کے اعتبار سے دین کا مطالبہ فطرت کے اعتبار سے کیا اور فطرت ہی کو معیار بنایا. آغا جعفر سبحانی حفظہ اللہ نے، جس کا اردو کتاب کا ترجمہ آ چکا ہے، قرآن دائمی منشور، جس میں مفصل گفتگو کی گئی ہے فطرت کسے کہتے ہیں، اس کے مقابل میں عادت کسے کہتے ہیں، فطرت کے مطالبات اور امتیازات کیا ہے اور عادت کے خصائص اور خصوصیات کیا ہے، اس میں گفتگو انہوں نے مفصل کی. کہتے ہیں فطرت آغا رحیم حفظہ اللہ کا جملہ ہے. کہتے ہیں ہر عقیدے کے لیے کسی نبی، مخبر، عالم، معلم کا ہونا ضروری ہے سوائے عقیدہ توحید کے. اس لیے کہ اللہ نے توحید کی بات کو ہر کسی کے نفس میں ودیت فرمایا ہے. اگر انسان اپنے نفس میں تدبر کرے توحید پا سکتا ہے. لہذا اس کی جبلیت میں اور اس کے اندر تمام جو رمز تھے، انہی رموز میں ایک رمز جو معرفت توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. اور توحید ماننے والوں نے مختلف انداز سے توحید کو اپنایا. بعض نے منطق کلام پر ہی انحصار کر لیا، چاہے وہ آیت قرآنی ید اللہ علی فوق ایدیہم ہو یا بھی نبی کا کلام ہو. بعض نے اس کلمات کی تعبیر قبول کی اور ید اللہ سے مراد قدرت کو لیا اور کلام آل محمد میں قدرت کا معیار اسد اللہ امیر المومنین کو پایا. بعض افراد نے منطق کلام، مفہوم کلام سے ہٹ کر ایک صلوات محمد آل محمد ایک اور سے بات محمد آل محمد ایک اور سے بات
کلام پر انحصار کیا تو کبھی کسی نے منطق کے ساتھ مفہوم کو کلام آل محمد میں قبول کیا، تو کسی نے انفعالات اور جذبات کو اپنا دین و مذہب بنا دیا، تو کسی نے اپنے خود ساختہ وہم و خیالات کا نام توحید قرار دے دیا۔ اور اس سے زیادہ کیا ہوگا، جہاں پر جہنم بھی مطالبہ کرے گی تو اللہ اپنا دایاں پاؤں اس کے حوالے کر دے گا۔ یہاں تک کہ توحید لکھنے والوں نے اس انداز سے توحید کو بیان کیا، اور بعد میں محبت اور عرفانیت میں ڈوب کر ایک ایسی باتیں اور ایسی باتوں کا اظہار کرنا شروع کیا کہ جہاں پر یہ کہہ دیا کہ خدا راتوں میں چوتھے آسمان سے اتر کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے مطالبہ کرنے والا، میں اس کے مطالبات پورے کرتا ہوں۔ تو جب آل محمد کے در سے انسان دور ہوتا ہے تو پھر نہ اسے توحید صحیح ملتی ہے، نہ نبوت صحیح ملتی ہے، نہ ہدایت صحیح ملتی ہے۔ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ اب توحید کا معیار بنایا گیا تو توحید جس کو جس زاویے سے مل گئی، کسی نے توحید کو رب الارباب کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ تجلی کو مان لیا، تو کسی دیا انہوں نے اپنے عقیدے کو، اور عقیدے توحید سے دور ہونے لگے۔ استاد محترم احمد علی نجفی اپنی کتاب شذرات الادب میں حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے توحید کو اپنے خوف کے دور کرنے کا نام قرار دے دیا۔ اگر تنہائی میں وحشت سے دور ہوتا ہوا پایا ہو تو اس نے کہا یہی توحید ہے۔ اگر وحشت میں کوئی انیس بن کر ظاہر ہو جائے تو کہا یہی توحید ہے۔ اگر صحرا کے تپتے ہوئے میں سے کہیں سایہ مل جائے تو کہا عقیدت یہیں پر نچھاور کر دو، توحید یہی ہے۔ اگر کسی پیاسے کو سمندر نے اس کی تشنگی کو مٹا دیا تو کہا سمندر ہی خدا ہے۔ اگر کسی بے ہنگم پتھر نے اوثان بن کر واقعی اس کے مشکلات کو آسان کر دیا تو اس نے اوثان کو اپنا رہنما اور بہترین طریقے سے خدا کی تجلی اور مظہر بنا لیا۔ اگر کسی جانور کے اندر واقعی ضرورت کے وقت حاجت روائی ہو گئی تو جانور کو اپنا رہنما اور کہہ دیا کہ خدا اس میں تجلی کر جاتا ہے۔ یہ تمام افراد تھے جنہوں نے خوف کے مارے اپنے خوف کو دور کر کر اپنے خوف کی بنیاد پر خود ساختہ عقیدے بنا کر اس کا نام توحید قرار دے دیا۔ کبھی حیوانات کو خدا کی تجلی کا مظہر سمجھ لیا تو کبھی پانی اور سمندر کو سمجھ لیا، کبھی بے ہنگم پتھر اوثان کو بنا لیا یا بے ہنگم پتھر کو تراش کر اصنام بنا لیا تو اپنی عبادتوں کا مرکز اور محور قرار دے دیا۔ اللہ نے کہا میں نے اس بندے کو پیدا کیا تھا تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ کلمہ توحید پڑھے، لیکن اس نے خوف کے مارے اپنے مال کا خوف، جان کا خوف اور اپنے اہل و عیال کے خوف کی بنیاد پر اس نے کبھی سمندر کو جو ہے اپنا خدا کہہ دیا، کبھی بے سایہ تھا تو سایہ مل گیا تو اس کو خدا کہہ دیا، اگر کوئی رہنما نہ تھا کوئی رہنمائی پر اتر آیا تو اس کو خدا کہہ دیا، اگر مشکل گھڑی میں کسی نے سخاوت دکھا دی تو سخی انسان کو خدا کہہ دیا، مہاتما کہہ دیا اور مختلف الفاظ سے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اپنے بھیجنے کے تمام امور میں تھوڑی سی تنوع، تغییر اور تبدل کے ساتھ رہنما کو بدلا۔ اب پانی کے ذریعے سے تفکر نہ کرو بلکہ ایسے کو بھیجوں گا موسیٰ خود بھی سواری کے ساتھ پانی پر چل کر بتائیے۔ پانی ہر کسی کو غرق کر سکتا ہے لیکن اللہ کا جو نمائندہ ہوگا، اللہ پر جو ایمان رکھے گا وہ پانی پر فوقیت رکھتا ہے۔ پانی پر تم چل کر بتاؤ موسیٰ۔ جناب عیسیٰ سے کہا لوگ بیماری کی وجہ سے دوسروں کو خدا کہہ رہے ہیں، تم شفا دے کے بتانا عیسیٰ خدا موجود ہے۔ اب جہاں پر جو لوگ موجود تھے، جس ذہنیت کے مالک تھے، ان کو اس زاویے کے علاج کے طور پر نبی کو بھیجا اور رہنما کو بھیجا۔ جہاں پر لوگ قدرت سے عاجز تھے وہاں پر ایسے کو بھیجا جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور ایسے کو بھیجا جس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آ جائے، ایسے کو بھیجا اگر ہاتھ ہو تو تشت میں زیور اور جواہرات بن جائے، ایسے کو رہنما بنا کر بھیجا۔ کہیں یہ لوگ بھی کلمہ توحید ان کے نام کا نہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا اور سجدہ کر کے کہا خدا وہ ہے سبوح قدوس، اللہ کی ذات وہ ہے جو لائق عبادت ہے۔ تو بشر نے اپنے خوف کو دور کیا، ان رہنماؤں کا سہارا لے کر خدا پرست ہونے لگا۔ تو انسان خوف کا دامن اس وقت چھوڑ سکتا ہے جب حقیقی معنوں میں توحید پرست ہو۔
ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اور توحید اور فطرت میں سب سے بڑا جو رمز پایا جاتا ہے کہتے ہیں وہ ہے یقین۔ جس کا جس زاویے سے یقین ہوگا وہی اس کا خدا کہلائے گا۔ علوم قرآن کے اندر باوقع اس آیت کے زمرے میں مفسرین نے بہت سے باتیں بیان کی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ خدا کے ساتھ ساتھ تم دوسرے خدا کو بھی مانتے ہو، جب اس کو آواز دیتے ہو کسی اور کو بھی سہارا بناتے ہو، کیا اس کا شریک قرار دیتے ہو؟ تو کہا کیوں؟ کہ تم جس کے اوپر جیسا یقین کرو گے اس کی عظمت اور مرتبت وہاں تک تمہیں پہنچائے گی۔ اب یقین جیسے ہوتا جائے گا ویسے ویسے کیفیتیں بدلتی جائے گی۔ جس کا جتنا یقین ہوگا، جس زمانے کا جیسے یقین ہوگا، اس کے اثر ویسے ویسے مرتب ہوتے جائیں گے۔ اب یقین کیا ہے؟ یقین کے اوپر مفصل گفتگو مناطقہ بھی کرتے ہیں۔ اختصار کے طور پر کہتے ہیں یقین بے معنی عام بھی ہوتا ہے، یقین بے معنی خاص اور اخص بھی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں علماء عرفان نے یقین کے کئی مراحل بیان کر دیے، اور دیگر علوم میں آ جائیں تو مفسر قرآن نے بھی 3 یقین، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ یقین ہونا چاہیے؟ یقین کی کیفیتیں بدلتی گئی تو آخر کار یقین کی تعریف کیا ہوگی؟ تو کسی نے کہا قیل المشاہدہ هو الیقین، مشاہدہ کرنا یقین ہے، تو کسی نے کہا مشاہدہ پر اکتفا کرنا کمال نہیں ہے، پھر کہا اعتراضات کو زائل کر کر کسی ایک مرحلے پر پہنچنے کا نام یقین ہے، تو کسی نے کہا ایسا مرحلہ کہ جس کے بعد اطمینان اور علم کی کیفیت آ جائے اسے یقین کہتے ہیں۔ کئی متعدد تعریفیں کی گئی، لیکن قرآن میں یقین کا مرحلہ کہاں ہے؟ تو کہا ہر کسی کا یقین اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جملوں پر غور کریے گا، ہر کسی کا یقین اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کبھی مخبر کے عنوان سے ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی خبر دی تو دینے والا معتبر تھا، جس کے نزدیک اس خبر پر یقین ہوگا۔ جس کے نزدیک وہ خبر دینے والا معتبر نہ ہو اس کی خبر پر اسے یقین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خبر دینے والا خبر عام چیز کے لیے دے تو شاید یقین کر لیں، لیکن کسی محال چیز کے لیے دے تو اس کو بھی رد کر دیں۔ یقین اعتبار بھی رکھتا ہے، کبھی جاہل کا یقین ہے، کبھی عالم کا یقین ہے، کبھی عالم طفولیت میں بچے کا یقین ہے تو عالم شباب میں جوان کا یقین ہے۔ کسی تجربے کار کا یقین اور ہوتا ہے، بے تجربے کار کا یقین اور ہوتا ہے، معلم کا یقین کچھ اور ہوتا ہے، متعلم کا یقین کچھ اور ہوتا ہے، امتی کا یقین کچھ اور ہوتا ہے، نبی کا یقین کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر عام نبی ہو تو اس کا یقین کچھ اور ہوگا، لیکن اگر رسول ہوگا تو اس کا یقین کچھ اور ہوگا۔ جب کیفیت بدلتی جائے گی تو پھر رسول میں اولو العزم ہوں گے تو اس کا یقین کچھ اور ہوگا، اور خاتم الانبیاء ہوں گے تو اس کے یقین کا کچھ مرحلہ اور ہوگا۔ ہر یقین کی کیفیتیں بدلتے جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، کیسے ممکن ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں، 7 مقامات علماء مفسرین نے بیان کیا، جس میں سے صرف 2 کے اوپر اختصار کریں گے ہم۔ پہلی مثال وہ جہاں پر جناب عزیر یا عزیز، جملوں پہ توجہ رکھیے گا، نبی یا عزیز یا عزیر، نبی گزر رہے تھے، ویران مکان تھا، چھت زمین پر آ چکے تھے، تمام قریہ اجڑ چکا تھا، ہر آدمی برباد ہو چکا تھا، مکان خاکستر ہو چکے تھے، تمام حالت بگڑ چکی تھی۔ نبی گزرتے گزرتے یہ سوچ کر کہنے لگے ان کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ یہ دل میں تھا، یہ تعجب سے نہیں تھا، منکر نہیں تھے جناب عزیز یا جناب عزیر، انکار نہیں کر رہے تھے، بس یہ سوچا کہ خدا انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اسی مقام پر ان پر نیند کا غلبہ پیدا کر دیا، سو گئے۔ کب؟ جب صبح ہوئی تب گزر رہے تھے، اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ تو اللہ نے پوچھا عزیز یا عزیر کم لبثتا، کتنی مدت سوئے؟ کہ یوم، او بابا یوم،
ایک دن یا کچھ دن سویا ہوں، کیونکہ سورج ابھی زوال کے بعد کے مرحلے میں ہے، یعنی کچھ دن سویا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، عزیر اپنے سامان کو تلاش کرو۔ جناب عزیر اٹھے، اپنی سواری کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے، اس کے علامتیں باقی، تمام چیزوں کو تلاش کیا۔ عزیر نے کہا خدا میں ایمان لاتا ہوں جس نے اس کو ختم کیا، فنا کیا، اور اس کی ہیکل ختم ہو گئی، نشان باقی ہے، میں سمجھ گیا میں بہت مدت سویا۔ تو فوراً آواز آئی، عزیر پریشان نہ ہو، جو زیادہ راہ لے کر آئے تھے، جو تحفہ اور ناشتہ تحفہ بنا کر لائے تھے، اس کو بھی تلاش کرو۔ جب انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ جو چیزوں کی مدت سریع الزوال تھی، ختم ہو جاتی، دودھ ہو یا دہی یا کہ شربت، اس کی مقدار اور مدت اور اس کے بقا کا عرصہ کم ہوتا ہے، لیکن وہ باقی تھا جو عصیر لے کر آئے تھے، جو شربت لے کر آئے تھے، وہ اپنے مزے پر اور اپنے طعام پر، اپنے ذائقے پر باقی تھا، لیکن سواری ختم ہو گئی۔ جناب عزیر نے کہا خدایا یہ کیا ہے؟ کہا جس کو ہم سریع الزوال سمجھتے تھے وہ تو باقی رہ گیا، لیکن جو باقی رہنے والا تھا وہ فنا ہو گیا۔ آواز قدرت یہی آئی، عزیر یا عزیز یہ مان لو، جس کو ہم باقی رکھنا چاہیں ہم باقی رکھ سکتے ہیں، جس کو فنا کرنا چاہیں ہم فنا کر سکتے ہیں۔ اب تم اسے درک نہیں کر سکتے تو پتہ کیا چلا؟ جس کو بقا اللہ دیتا ہے وہ اسی کیفیت پہ باقی رہتا ہے، جس کو زائل و فنا کرنا رہتا ہے وہ زائل و فنا کرنا رہتا ہے تو اسے کر دیتا ہے۔ اب ہم سے تشیع کے افراد سے نہ پوچھو، امام زمان جب آئیں گے تو عصا لے کر آئیں گے، ضعیف ہو کر آئیں گے، نہیں عزیزو عالم شباب میں آئیں گے۔ جس کو اللہ رکھنا چاہے گا عالم شباب میں رکھے گا، اور جس کو زائل کرنا رہے گا وہ بزم نبی میں بھی ہوگا تو بوڑھا ہی نظر آئے گا۔ ایک سلمان پڑھے محمد علیہ محمد ماشاءاللہ سبحان جناب عزیر کا یقین میں اضافہ ہوا۔ ایک یقین جناب عزیز عزیر کا، دوسرا مرحلہ جناب ابراہیم نبی کا۔ جناب ابراہیم رسول بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اور ناس اور لوگوں کے امام بھی ہے، پھر بھی سوال کیا کرتے ہیں؟ خدایا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، خلیفہ ہے، لوگوں کے امام ہے، پھر سوال ہو رہا ہے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ الم تؤمن، اے ابراہیم کیا ہم پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہ سوال پھر کیوں؟ کہ اطمئن قلبی، تاکہ میں مطمئن ہو سکوں۔ تو آغا جعفر سبحانی کہتے ہیں اس آیت سے پتا چلا یقین کے درجات ہوتے ہیں، یقین نبی کا بھی ہے، یقین رسول کا بھی ہے، لیکن لوگوں کے امام بننے کے باوجود بھی یقین کیا تھا؟ اللہ کے صفات پر تھا، لیکن کیفیت پہ سوال تھا کہ کیسے تو لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور بلاغت کا اصول یہ ہے جیسا سوال ہو ویسا جواب ہونا چاہیے۔ اب سوال کیا تھا؟ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لے لو۔ 4 پرندوں کو لیا گیا، مختلف پرندوں کو لیا گیا۔ آواز آئی ابراہیم ان کو ٹکڑے کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ذبح کیا گیا اور ٹکڑے کیا گیا، مثل قیمہ اسے کر دیا گیا۔ کہا ملا دو سب کو ملا دیا گیا۔ کہا یاد رکھنا صرف منقار چونچ اپنے پاس رکھنا، اور ان سب کو ملانے کے بعد، مخلوط کرنے کے بعد، مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑ پر رکھ دو۔ لے جا کر جناب ابراہیم نبی نے 10 پہاڑ پر مختلف اجزاء کو رکھ دیا، اور 4 پرندوں کے منقار کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور انگلی میں رکھنے کے
بعد آواز دی خدایا میں نے کر دیا، ذبح بھی کیا، ٹکڑے بھی کیا، اور مخلوط کرنے کے بعد ہر جگہ تقسیم کر دیا۔ کہا ابراہیم ہر پرندے کا نام لو، جو تم آواز دو گے وہ تمہارے سامنے جمع ہو جائے گا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے پہلے پرندے کا نام لیا، مختلف جگہ سے ٹکڑے آئے ہیں اور پورا جسم بن گیا اور وہ پرواز کرنے لگا۔ دوسرے نے بھی آواز دی، تیسرے سے بھی آواز آئی، چوتھے سے بھی آواز دی، تو ہر پرندے کا نام آتا گیا، ہر جزء اڑتا گیا اور ضم ہوتا گیا۔ شکل طیر آ گئی جیسے پہلے تھی ویسے بعد میں ظاہر ہوئی۔ تو جناب ابراہیم نے ایمان لاتے ہوئے اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، میں مطمئن ہو گیا مختلف اجزاء کا، جہاں پر باریک چیزوں کا مل جانا، ٹکڑوں کے مل جانے کے بعد دوبارہ اسی شکل پہ لوٹانا، یہ تیری قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ خدا تو عظیم ہے، خدا تو وحدہ لا شریک ہے۔ کہا یہ یقین کس کا ہے؟ کہا یہ یقین ابراہیم کا ہے۔ یہ یقین کس کا ہے؟ کہ اسی مرحلے میں جناب عزیز و عزیر ہے۔ کہ یہ یقین کس کا ہے؟ کہ جناب لوط کا ہے۔ یہی یقین جناب یحییٰ کا ہے، یہی یقین جناب آدم کا ہے۔ لیکن ہم نے کسی کو یقین کے اعلیٰ مرتبے میں نہ پایا۔ ہر کسی نے کہا ہمارے علم میں اضافہ ہوا، ہماری معرفت میں اضافہ ہوا، ہماری کیفیت میں اضافہ ہوا، لیکن ایک ذات ایسی تھی جس نے مصلی پر بیٹھ کر کہا لو کوشفا لی الغطاء، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو مزدد تو یقینا میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ مزدد تو یقینا میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں مدرسہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں بیان کر چکا ہوں۔ دو شاخیں جو بچی تھی وہ اس مجلس میں عرض کر کے مسائل کی طرف آ جاؤں۔ امام نے کیا کہا؟ لو کوشفا، بعض میں آیا ہے لو کشف اللہ، اور بعض میں لو کوشفت لی الغطاء، اگر میرے لیے پردے ہٹا دیے جائیں تو مزدد یقینا میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لو کلمے حرف شرط اور کوشفا کشف ابانت کے لیے یعنی زوال کے لیے یہاں استعمال ہوا۔ غطاء پردہ یعنی حقیقت سے ہٹا دیا جائے، تو یہاں کون سا یقین ہے، کون سے پردے ہیں، کس کلام کی طرف اشارہ ہے؟ جملہ بڑا غور سے سنیے گا۔ امام علی کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ معرفت میں اضافہ ہوگا۔ جو جیسا ہے ویسا اعلیٰ رتبہ ہی رکھتے ہیں، لیکن غیر نے حدیث کو سنا تو معترض نے دوسری حدیث لے کر آیا۔ کہا نبی نے فرمایا اللہم زدنی فی کا معرفہ، خدایا میری معرفت میں اضافہ فرما، خدایا تیرے متعلق میری معرفت میں اضافہ فرما۔ تو اب جملہ بدل کر کہوں، جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک نے یہی دعا کی، ربی زدنی فی کا معرفہ، خدایا تیری ذات میں معرفت کو اضافہ فرما دے، میرے پاس معرفت کے جنبے کو بڑھا دے، مقدار کو بڑھا دے۔ لیکن امام علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مزدد تو یقینا، میرے یقین میں اب کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی تو کہہ رہے ہیں اضافے کی دعا، علی کہہ رہے ہیں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب غیر نے کہا رافضی یہی تو کہتے ہیں، نبی سے زیادہ علی کو مانتے ہیں، نبی تو کہہ رہے ہیں علم کا اضافہ ہو، یقین کا اضافہ ہو، معرفت کا اضافہ ہو، علی کہہ رہے ہیں مزدد تو یقینا، اب میرے نہ معرفت میں اضافہ نہ میرے یقین میں اضافہ، تو پھر افضل کون؟ یہ حدیث کیسے؟ تو اب یہی حدیث کے اوپر بحث۔ بعض علماء اعلام نے لکھا، بہاء الملت الدین نے کیا لکھا؟ کہہ رہے یہاں پر مراد منطوق حدیث کے جہتیں مختلف ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ یاد رکھو
علی کے کلام میں اور نبی کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا جو نفس رسول ہے اس کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. کہا پھر اس حدیث کو کیا کریں گے؟ کہا علم عرفان کے اعتبار سے یہ کہیں گے نبی ربی زدنی فی کا معرفہ سے مراد توحید لے رہے تھے، اور علی لو کشف علی الغطاء مزددت یقینا سے مراد جنت، بلے صراط، قبر کے ان تمام حالات کو دیکھ کر کہہ رہے تھے اگر یہ ظاہر بھی ہو جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جیسے پہلے خدا کی عبادت کرتا تھا، جنت دکھ جائے تب بھی وہی کروں گا، جہنم نظر آ جائے تب بھی ویسے ہی عبادت کروں گا. عبادت کے کیفیت میں تغیر نہیں ہوگا. لیکن سید جزائری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس تعویل کو میں قبول نہیں کرتا، کہتے ہیں عرفان کو قبول نہیں کرتا. کہا پھر کیا ہے؟ جملہ بڑا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں نبی کا علم علی کا علم دونوں ایک، اور نبی نے خود علی کو ودیت کیا زقن زقہ کہہ کر جیسا علم نبی کا تھا وہی علم علی کو دیا. لیکن فرق یہ ہے وہ جو علم نبی نے دیا وہ ایک لمحے میں ساعت واحدہ ایک لمحے میں دیا، لیکن علی نے اس کے اتنی شاخیں بنا دی اب کوئی اس شاخ میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. دوسری تعبیر کہ اس کو بعض علماء نے کہا نہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، نہ عرفان کو اور نہ ہی علم کی بات کو. کہ پھر کہتے ہیں سید شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق الناظرہ رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ قدس اللہ سرہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کئی تعبیرات ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں، جملہ میں اشارے میں بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. صاحب ہدایت کہتے ہیں اس کے اندر توجہ سے دیکھیں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ اشکال وارد ہوتا ہے. کہ اشکال کس نے وارد کیا؟ کہ عبد الوہاب نے. اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے اس حدیث سے شیعہ انبیاء پر فوقیت اور افضلیت کو ثابت کرتے ہیں. اگر یہ حدیث کو حقیقت پر حمل کیا جائے، در حالانکہ یہ حدیث مبالغہ ہے لہذا حدیث کو مان لیں لیکن مبالغے کے باب سے، لیکن علماء نجف نے فوراً انکار کیا، اور صاحب حدائق الناظرہ نے اپنی کتاب میں بہترین طریقے سے اس کو واضح کیا. شیخ یوسف بحرانی رحمت اللہ علیہ کربلا میں بیٹھ کر اور درس کے درمیان اس شبہے کو واضح کرتے ہیں جو اغیار نے فضیلت علی پر اٹھایا. کہا نبی کہہ رہے ہیں ربی زدنی فی کا معرفہ، اور دوسری طرف علی کہہ رہے ہیں لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا. ان دونوں کو کیسے جمع کیے؟ یہ تو تناقض ہے، نقیض ہے. تو آغا بحرانی کہتے ہیں سنو اس جملے کی وضاحت یہ ہے آدم آئے کلمہ طیبہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ کہلوایا، عیسیٰ آئے مردوں کو زندہ کرا اور زندہ کرنے کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دی. لیکن زمانہ بدلا، آخری نبی آئے لا الہ الا اللہ سے شروع کیا، لیکن رضا الہی کا کیسے مکمل دین ادا ہو. کہا خدا اب کیا ہوگا؟ کہا ہجرت کرنی ہوگی. نبی نے ہجرت کی. رب زدنی فی کا معرفہ، خدا اب تو بتا دے اب کیا کرنا ہوگا. کہا روزہ رکھو. کہا رب زدنی فی کا معرفہ، خدا اور معرفت میں اضافہ کر دے. کہا حج کر کے بتاؤ، حج کر کے بتا دیا. رب زدنی فی کا معرفہ، خدایا اب تو معرفت میں اضافہ کر دے. تو کیسے راضی، تیرا دین کیسے مکمل. کہا نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، اطاعت والدین بھی آ گئی، یتیم کی پرورش بھی آ گئی، بیوہ کا خیال رکھنا بھی آ گیا، ہمسایوں کی تربیت بھی آ گئی، بچوں کے اوپر رحم کا واسطہ بھی پتا چل گیا، بڑوں کا احترام بھی پتا چل گیا، مسافرین کی عزت و احترام بھی پتا چل گیا. ربی زدنی فی کا معرفہ، خدایا تیری معرفت بتا دے تو کب راضی ہوگا. نبی کہتے گئے، احکام شریعت بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 11 ہجری تھی. نبی گزر کر حج کو انجام دے کر واپس آ رہے تھے. جب پورے حاجیوں کو جمع کیا اور علی کو بلایا،
علی کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا رب زدنی فیکا معرفہ، اللہ معرفت رضا بتا دے کب تو راضی ہوگا۔ جیسے ہی نبی نے کہا میں جس کا مولا علی اس کے مولا، آواز قدرت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم الاسلام۔ ارے میں آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن نعمتوں کو تمام کر دیا، آج کے دن رسول آپ کے اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو پتہ چلا مکمل اکمال دین اور تکمیل دین کی دعا نبی آدم سے لے کر خاتم تک کر رہے تھے، اس لیے اضافہ ممکن تھا، لیکن جب نبی نے اکمال دین کر دیا علی نے کہا مزدت تو یقینا، اب کچھ اضافہ نہیں ہونے والا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سبحان اللہ بابا۔ لہذا تمام عبادت جسم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ولایت علی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا اگر ولایت کے بغیر چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب برباد ہو جائیں گے، لیکن اگر ولایت ہے اور اس میں ذوق عبادت بھی ہو تب بھی مغفرت ممکن ہے۔ لہذا انسان کو یقین ولایت پر کرنا چاہیے اور ولایت کے اسباب پہ کرنا چاہیے۔ کہ ولایت پر یقین کا اثر کیا ہوگا؟ کہ توکل، علی پر بھروسہ، علی کی ذات پر بھروسہ۔ جتنا جو یقین رکھتا ہے اتنا اس پر وہ توکل بھی کرتا ہے، بھروسہ بھی کرتا ہے۔ لہذا توکل کے لیے بھی کہا گیا، یقین کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ دونوں کا وقت اگرچہ کہ بالواسطہ غیر واسطہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا انسان امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرے اور اس کے لیے تمام تر چیزوں کو پیش کرے، چاہے اولاد ہو، چاہے دولت ہو، چاہے شہرت۔ چنانچہ جس مرحوم کے لیے یہ صالح ثواب کی مجلس کی گئی، برپا ہوئی، انہوں نے اپنی زندگی میں بغیر کسی سے مانگے اپنی اور اپنے اولاد کی تمام دولت سے حیدرآباد دکن کے اندر اور بنگلور جیسے شہر میں 2 حسینیہ عاشقخانے تعمیر کی، جن کی قیمت آج بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کسی سے مانگے بغیر ایک جگہ جناب سکینہ کا روضہ بنوایا تو ایک جگہ جناب عباس علیہ السلام کی زری کو تعمیر کی۔ وقتاً و فوقتاً اپنے تمام امور کے ساتھ ساتھ تبلیغی امور کے لیے کوشاں رہے، کتاب کی نشر و اشاعت ہو یا تبلیغ میں نماز جماعت سے لے کر دروس وغیرہ تک آج بھی جاری و ساری ہے۔ کیوں؟ کہ یقین آل محمد پہ تھا، جس کا جیسا یقین ہوگا اس سے اس کے امام اتنی جلدی راضی ہوگی۔ لہذا مرحوم نے اپنی پوری زندگی میں خدمت اہل بیت کی، اور جب بھی زیارت پڑھتے تھے گریہ کر کے کہتے تھے مولا روضے پہ بلائیے۔ اور الحمدللہ آج ان کی اولاد بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام امور کو انجام دے رہے۔ اس عنوان سے یقین ہے کہ جو دنیا میں خادم اہل بیت تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد انہی کی خدمت میں مشغول ہو۔ یہ بات کم نہیں ہے کہ جس کے لیے جوار امیر المومنین میں بیٹھ کر طلبہ اور افاضل نجف عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کر رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔ بس اتنا کہوں، جس کا جیسا یقین ہوگا اس سے اس کا اتنا رابطہ اور اثر ہوگا۔ سب سے زیادہ کہاں پر یہ یقین اور بھروسہ نظر آتا ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنوں پر جو بھروسے مند ہوتے ہیں اس سے وہ یاد آتے ہیں۔
کا کون کب یاد آتا ہے؟ کب مشکل گھڑی اور وقت میں۔ آپ یاد رکھیں اگر عالم طفولیت میں درد ہو تو ماں یاد آتی ہے، اگر اسلام قبول کرنے کے بعد یا ظاہر کرنے کے بعد تکلیف ہو علی یاد آتے ہیں۔ اور کس زندگی کے ہر لمحے میں ماں ہو یا باپ ہو یا کہ آل محمد کا گھرانہ ہو، ہر لمحہ انسان اسے یاد کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات اور عظیم مرحلہ ہے انسان کو یقین پر ہے۔ ایک شخص جو واقعی طور سے معاشرے میں شریف سمجھا نہ جاتا تھا، لیکن ایک ظاہر کے خواب میں امیر المومنین بذات خود تشریف لے اور حکم دیا اسے معاف کر دو۔ تو ایک دن گزرا، اس نے اس خواب کو وہم سمجھا، دوسرا دن گزرا، پھر وہی خواب، اس شخص کو معاف کر دو۔ کہا پھر تیسرے دن جب امیر المومنین کو خواب میں دیکھا تو اس نے جرأت کرتے ہوئے ایک مرتبہ امام سے کہا مولا میں بھی ظاہر ہوں اور آپ کے جوار میں زیارت کے قصد سے آیا ہوں، مولا آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہیں جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو برجستہ امام علی نے کہا وہ میرا چاہنے والا ہے، وہ میرا ماننے والا ہے، تم میری خاطر اسے معاف کر دو، میری خاطر اس کو بخش دو۔ کہ مولا اس نے آپ کے ساتھ کیا ایسا کام کیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا جب ظالم بادشاہ اور ظلم کرنے والے افراد عام تھے تو وہ دوری سے جب میرے روضے کی گنبد کو دیکھا ہے سواری سے اتر گیا، احترام علی میں اس ماحول میں اس نے عظمت علی کو ظالم کے سامنے آشکار کیا۔ وہ مرحلہ اتنا عظیم ہے کہ میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے تم اسے معاف کر دو۔ تو جو احترام علی کے روضے اور قبہ علی کے احترام میں اتر آئے اس کی مغفرت کے لیے کون کوشاں ہے، کون آگے بڑھ کر آ رہے ہیں؟ امیر المومنین اس کے لیے مغفرت کے لیے کہہ رہے ہیں اسے بخش دو۔ تو کتنا عظیم مرحلہ ہے کہ عام آدمی کے لیے ہو تو اگر اولاد ہو یا تمام اقربا میں کوئی ہو تو اس کے لیے اہل بیت کتنے مصر ہوں گے اسے معاف کر دیں۔ لیکن عزیزو مصیبت میں اپنوں کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے ان تمام کیفیتوں کو دیکھا تو ایک کیفیت نظر آئی۔ سید الشہداء نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک اپنوں کو یاد نہ کیا بلکہ بس اللہ سے کہا مذہبہم تنزیہا، خدایا ان کو پارا پارا اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ یہ امام نے بیان تو دیا لیکن جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد ایک مرثیہ جو امام کی طرف منسوب ہے اس میں امام نے ایک جملہ کہا، کیا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا آقا سید السادات پانی کیسے طلب کر رہا ہے، سوال عام کیسے کر رہا ہے۔ عزیزو لغت میں عطش سے پیاس کے متعلق اور تشنگی کے متعلق 10 کلمات استعمال ہوتے ہیں اور ابتدا عطش سے ہوتی ہے ظمآ اور اس کے بعد مختلف الفاظ 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں لغت میں تشنگی کے لیے اور پیاس کی کیفیت کو بتانے کے لیے۔ اور پیاس کی کیفیت میں جناب موسیٰ نے پوچھا خدایا امت آخری نبی کی امت کو میری امت پہ فضیلت کے اسباب کیا ہے؟ 10 سبب بتائے گئے، اس میں آخری سبب عاشور ہے۔ کہا یہ عاشور کے دن کیا فضیلت ہے، کیا مرحلہ ہے؟ کہا سنو جو بڑے ہوں گے ان کے سینے اس قدر جل چکے ہوں گے کہ ان کے حلق پر کانٹے ابھر آئیں گے۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا ان کے بچے تشنگی کے عالم میں ایڑیاں العطش کہیں گے، العطش کہیں گے۔ عزیزو علامہ قزوینی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو لکھا تشنگی کے باب کو لے کر، کہتے ہیں شب عاشور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے قریب یتیم جمع ہوئے
اور یتیم جمع ہو کر کہتے ہیں سکینہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے بابا آپ کی بات پر رد نہیں کرتے، اے سکینہ ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ اپنے بابا سے سفارش کیجئے گا تاکہ پانی نصیب ہو جائے۔ جناب سکینہ نے کہا ٹھیک ہے، بی بی قیام کی ہے تو علامہ قزوینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آنے کے بعد شاید بی بی کے ذہن میں کیا تصور آیا، بی بی نے کہا نہ بابا سے بھی نہیں، نہ چچا عباس سے چلیں، ہم سب چل کر پھوپھی زینب سے پھوپھی اماں زینب سے کہیں گے، اگر وہ کہہ دے گی تو پانی نصیب ہو جائے گا۔ اب بی بی سکینہ حلقہ یتیم میں آئی ہے، یتیم ساتھ لے کر چلے ہیں، جناب سکینہ حجرہ جناب زینب میں داخل ہوئی ہے، چند لمحوں کے بعد بی بی واپس آنے والی تھی، جناب زینب نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو بیان کرو، کہا کچھ نہیں، یتیموں پہ واپس آ گئی۔ علامہ قزوینی نے لکھا جب سکینہ واپس آئی ہے یتیموں نے پوچھا سکینہ کیا تم نے اپنی پھوپھی اماں زینب سے کہہ دیا پانی کے لیے؟ سکینہ نے کہا جب میں حجرے میں گئی ہوں اپنے پھوپھی کے، میں نے کیا دیکھا، میرا بھائی علی اصغر ارے آنکھیں پلٹ رہا ہے، زبان پھیلا رہا ہے۔ سکینہ نے دیکھا ارے زینب پریشان ہے، کبھی بی بی زینب کھڑی ہو گئی، کبھی بیٹھ گئی، کبھی سینے سے علی اصغر کو لگا لیا۔ اللہ وہ منظر سکینہ نے تعجب سے دیکھا، اور ارباب مقاتل نے لکھا 7 محرم کو خیمہ حسینی میں 120 بچے یتیم موجود تھے، لیکن روز عاشور 70 بچے بچے، کا 50 بچوں کا کیا ہوا، کا ایڑیاں رگڑتے رہے، الاتش کہتے رہے، الاتش کہتے رہے۔ عزیزان گرامی آپ مقتل اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، صبح عاشور سے عصر عاشور سے پہلے تک خیمہ حسینی سے ایک آواز آتی رہی، الاتش الاتش الاتش۔ یتیم کبھی مشکیزہ لے کر آئے، الاتش، کبھی مشکیزے پر لیٹ گئے، الاتش، یہاں تک کہ بریر حمدانی نے کہا اور ان بچوں کی کیفیت دیکھ کر اب میں پانی لانے جاتا ہوں، لیکن کسی مقتل میں یہ نہ ملا کہ جناب بریر گئے تو یتیم خوش ہو گئے، اب پانی آئے گا، اب پانی آئے گا، لیکن عزیزو ایک آواز بلند ہونا تھا، یتیم خوش ہو گئے، کہا کون سی آواز پر، کہا عباس پانی لانے جا رہے۔ یتیموں نے مشکیزہ اٹھا لیا، کسی نے کوزہ اٹھا لیا، اب سب سکینہ کے طرف جمع ہو کر کہتے بی بی جب پانی آئے گا ہم نہیں پیئیں گے، اپنے کم سن کو پلائیں گے۔ اللہ اجرکم اللہ، ہم نہیں پیئیں گے، اپنے بھائی کو چھوٹوں کو پلائیں گے۔ لیکن عزیزو جناب عباس گئے ہیں، کس انداز سے یتیموں نے سکینہ کو گھیر رکھا ہے، سکینہ کی نگاہ اپنے بابا پر ہے، حسین ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں، علم تیزی سے گیا، اب جو علم نیچے ہوا سکینہ نے کہا میرے چچا پانی لے رہے ہیں، ابھی تمہاری پیاس مٹ جائے گی، اب جو علم بلند ہوا، ارے بچوں کے چہرے کے آثار بدل چکے تھے، لیکن تیزی سے علم آتے آتے ایک مرتبہ جب جھکا، سکینہ سے یتیموں نے دیکھا، یتیمہ نے اپنے بابا جناب سکینہ نے امام حسین کو دیکھ کر کہا بابا خیر تو ہے، حسین پریشان یہ اور پریشانی عالم میں تھے، لیکن اثر کیا تھا، اب دوبارہ بلند ہوا، سکینہ نے کہا میرے چچا جلدی پانی لائیں گے، لیکن علم دوبارہ جھکا، ارے جیسے ہی علم جھکا یتیموں نے آوازی سکینہ اپنے چچا کی خبر تو رو،
جناب سکینہ نے اپنے بابا حسین کے قریب آ کر کہا بابا خیر تو ہے، ابھی اتنی بات ہوئی تھی، کچھ ہی عرصے میں ارے آواز آئی سیدی و مولایا، آواز دی ہے۔ جیسے ہی حسین نے آواز کو سنا کمر کو پکڑ کر کہا لقد انکسر الظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس واپس آ، ارے حسین مقتل میں گئے۔ میں تمام روایت کو چھوڑتے ہوئے بس ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ جب حسین علیہ السلام علم لے کر دوبارہ خیمے کی طرف آئے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ حسین چلے آئے، تو جیسے ہی سکینہ کے ساتھ یتیموں نے دیکھا حسین تنہا آئے، عباس نہیں آئے۔ علامہ مہدی کہتے یتیموں نے کاسے کو چھپا لیا اور کہا سکینہ ہمیں پیاس نہیں لگی، سکینہ اپنے چچا کو بلا لو، سکینہ اللہ اکبر، سکینہ اپنے چچا کو بلا لو، سکینہ۔ علامہ سیبوی محمد علی سیبوی کہتے ہیں جب علم آیا، ابھی تو یہ جملہ سن سکتے ہو تو سننا، جب علم آیا تو حسین جیسے ہی خیمے کے قریب آئے، جناب سکینہ نے آواز دی تو زینب در خیمہ پر آئی اور اپنے بھائی کو دیکھا، چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب مقتل میں حسین گئے تھے تو چہرے کے بال، سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب لوٹے ہیں تو چہرے کے بال، سر کے بال سفید تھے۔ کہا کیوں؟ ارباب مقتل لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب حسین علم لے کر چلے تو ظالموں نے عباس کے لاشے پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آواز دی علی نے کسے مانگا؟ اللہ اکبر، علی نے کسے مانگا؟ اتنے پر نہیں عزیزو، حسین سنتے رہے لیکن خیمے کے قریب پہنچے۔ محمد علی سیبوی کہتے علم کو لیا، ابھی آگے بڑھے تو کسی مقتل میں کسی ملعون نے کہا اب کوئی فکر نہ کرو، خیموں کو لوٹنے کے لیے آمدہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی سننا تھا حسین نے زینب کو کہا زینب مجھے پرسا دو، میرا بھائی مارا۔ اللہ